Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me Inayat Afridi and welcome to my podcast The Inayat Dialogue. تو آج کا جو پوڈکاسٹ ہے وہ ہے نسل نو کی تعمیر سیرت، کیریکٹر بلڈنگ آف نیو جنریشنز. تو اس میں اس پر جو ڈسکشنز ہوگی تو میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ میرے استاد محترم مائی مینٹور جس سے میں سیکھ چکا ہوں، وہ ہے ڈاکٹر محمد سلیم افاقی. ہی از این ایجوکیشنسٹ اور سر کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہے کیریکٹر بلڈنگس آف ینگ جنریشنز، مورل چیلنجز اینڈ اسٹریٹجک ریمیڈیز. تو اس پوڈ کاسٹ سے میں نے کچھ کویسچنس کرنے ہیں سر سے، لیکن اس سے پہلے میں سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے سر اینڈ یو بیکیم پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ. سر یہ جو جب میری ڈسکشنس ہوتی ہیں سر آپ کے ساتھ نیو جنریشنز کے بارے میں، تو نئی جو نسل ہے اس کے حوالے سے آپ فکر مند نظر آتے ہیں سر. So what is the reason behind this, sir? بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عنایت افریدی صاحب آپ کا شکریہ، ویلکم سر، کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. موسٹ ویلکم. تھینک یو. یس سر. اصل میں جو نئی نسل ہے یا ہم کہتے ہیں نیو جنریشن، یس سر، یہ کسی بھی قوم کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے. ویری ٹرو. یہ کسی بھی قوم کا ایک ڈائمنڈ ہوتی ہے. صحیح. اور کسی بھی قوم کا ایک سرمایہ ہوتی ہے. رائٹ. لہذا ضروری ہے کہ اس کو رائٹ ڈائریکشن پہ ڈالا جائے. صحیح. تو جو قومیں اپنی نسل نو کے لیے فکر مند ہوتی ہیں، صحیح، تو وہی قومیں دنیا کی لیڈرشپ بھی حاصل کرتی ہیں. نو ڈاؤٹ سر. اگر ہم اپنی نئی نسل کو اگنور کر دیں تو پھر وہ ہمارے لیے زوال کا باعث بنے گی. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں اس وقت جو دنیا میں قومیں عروج پا گئی ہے وہ ایجوکیٹڈ نیشنز ہیں. انہوں نے اپنی نئی نسل کی تعمیر سیرت کے لیے، صحیح، کریکٹر بلڈنگ کے لیے ایگزیکٹلی بیش بہا کام کیا ہے. میں نے اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے اور دیئر فور پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن. تو اس کے لیے میں نے یہی جو ہے بچوں کا جو موضوعات ہیں نا ان کو سلیکٹ کیا. اچھا. یعنی مورل اینڈ ایتھیکل ایشوز. یس سر. تاکہ ہم مطلب یعنی بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ قوم کو دیں. صحیح. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں قوم نے کیا دیا. اچھا. میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں قوم کو کیا دے رہا ہوں، میں اپنے ملک کو کیا دے رہا ہوں. آٹومیٹیکلی اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا. ریوارڈ کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. صحیح. لیکن ہماری یہ تھنکنگ، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو کچھ دیں. تو ہم اپنے ملک کو دیں گے تو میرے خیال میں ملک میں مجھے جو قیمتی ترین چیز نظر آئی ہے وہ ہماری ینگ جنریشن ہے. لہذا اس ینگ جنریشن کو اگر ہم رائٹ ڈائریکشن پہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ الرحمن پاکستان ہمارا ملک، یس سر، یہ دنیا کی ایک اسٹرانگ نیشن ہے. ایگزیکٹلی. وی آر نو ڈاؤٹ اٹامک پاور، اسلامک پاور، اور دنیا میں پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے. لہذا انشاءاللہ الرحمن اس کردار کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اپنی نئی نسل کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور ہماری ایجوکیشن کا اگر آپ دیکھیں تو لب لباب خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے نئی نسل کو کچھ دیں. ہمارے انبیاء کرام، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، انہوں نے نسل نو کی بڑی خدمت کی ہے. انہوں نے نسل نو کو بنایا ہے. انہوں نے اپنے وقت کی نسل نو کے لیے بغیر کریڈٹ کے کام کیے ہیں. اس لیے ان کے نام زندہ ہیں. ایگزیکٹلی. لوگ مثالیں دیتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے اپنی نئی نسل کے لیے جان، مال، وقت کی قربانیاں دی. صحیح. یعنی بہت کچھ دیا ہے. صحیح. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے ہیں، ان کے نام ہیں. ایگزیکٹلی سر. تو اس کی بس بنیادی وجہ میرے خیال میں مجھے یہی نظر آتی ہے. بالکل سر. اور سر تھرو آؤٹ دا ہسٹری رائٹ فرام دا بگننگ ٹل دس ڈے نیو جنریشنز جس کی بات ہوتی ہے سر، سو دے آر ڈسٹریکٹڈ سر. اور آج کل کے ڈیجیٹل دور میں what are the moral and ethical challenges for the new generation sir? بڑا آپ نے ایک انٹرسٹنگ کویسچن کیا. اور اکثر مجھ سے یہ کویسچنس ہوتے ہیں. یس سر. ہماری جو ینگ جنریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نالج وائز اور اسکل وائز اس وقت ٹاپ پہ ہے. یہ ان کی خصوصیت ہے. یعنی آپ
اگر کمپیئر کریں نا ہمارے ساتھ اولڈ جنریشن کے ساتھ تو نئی جنریشن کی انفارمیشن وہ اپڈیٹڈ ہے انٹرنیشنل وائز نیشنل وائز اسپورٹ وائز مطلب آپ دیکھیں تو ان کی نالج ماشاء اللہ کافی زیادہ ہے ایگزیکٹلی بے شمار انفارمیشن ہے صحیح اور یہاں آپ دیکھیں کہ کوگنیٹو ڈومین پروویژن آف نالج صحیح ایگزیکٹلی اس میں وہ نمبر 1 ہے. اچھا سیکنڈ پہ آپ آئیں اسکلس تو اسکلس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس کو ہم سائیکو موٹر ڈومین کہتے ہیں سائیکو موٹر بچوں کو مطلب یعنی اسکلس فراہم کرنا اس میں بھی ہماری نوجوان نسل آگے ہے ماشاء اللہ بہت ایڈوانس ہے رائٹ اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیم کہ اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں. صحیح سر. لیکن بدقسمتی سے جہاں پہ کوگنیٹو اور سائیکو موٹر ڈومین کے ساتھ افیکٹو ڈومین ہے یہاں پہ میں اپنے نوجوان نسل کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ پزل ہے ان کو بے شمار چیلنجز درپیش ہے. صحیح. اور خاص کر یہ سوشل میڈیا ہے صحیح اس کا کافی زیادہ امپیکٹ ہے. ایگزیکٹلی ہماری نوجوان نسل دیکھیں تو 10 گھنٹے اینڈ رات ٹل نائٹ. ایگزیکٹلی. اگرچہ یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری رات مطلب یعنی وہ اپنے کورس کو بھی کور کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اس کا بے جا استعمال بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو سوشل میڈیا کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل میں آپ دیکھیں اس میں تو چونکہ آل اوور دا ورلڈ کلچر ہے. صحیح سر. اور ہمارا کلچر گلوبل کلچر تو نہیں ہے ہمارا اپنا کلچر ہے. صحیح. پاکستان جو ہے ثقافت کے لحاظ سے دنیا کے ٹاپ ممالک میں جس کا ثقافت دنیا بھر میں مشہور ہے. اب ہمارا جو کلچر ہے اس سے انٹرنیشنل گلوبل کلچر تھوڑا سا وہ کراسنگ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں یعنی بالکل وہ سملر تو نہیں ہے نا. تو آپ دیکھیں ہمارے جو نوجوان نسل ہے سیٹیاں بجانا گالیاں بعض نہ سارے نہیں. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو لڑائی جھگڑا ہو گیا. صحیح. جھوٹ بولنا غیبت یہ آئس کا استعمال منشیات کا استعمال ہو گیا. اور اسی طرح اسلحہ نمائش آپ دیکھیں پکنک سیر سپاٹے اور اپنے والدین کے پیسے کو بے دریغ استعمال کرنا یعنی زیادہ استعمال کرنا اور فضول خرچیاں وغیرہ. اور یہ وہ چیلنجز ہیں جو ہماری نئی نسل کو درپیش. صحیح سر. تو اب ہم جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ہمیں اس سے فوائد بھی ہیں. صحیح سر. پازیٹو امپیکٹ بھی ہے ہماری نسل کے اوپر. صحیح. کہ ان کو نالج بھی مل رہی ہے اسکلس بھی مل رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے. اچھا. آپ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے آپ بچے کو جو چیز سکھائیں گے نا تو پہلی بنیادی شرط یہ کہ اٹ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو مینٹل لیول آف دا چائلڈ. اوکے. اٹ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو کلچرل اینڈ ریلیجس ویلیوز. یعنی سوشل میڈیا کا استعمال اس طرح ہونا کہ وہ کورس کے مطابق. صحیح. یعنی موبائل کا استعمال. ایگزیکٹلی. آپ اپنے فار ایگزامپل ایک میٹرک اسٹوڈنٹ ہے یا FFSU اسٹوڈنٹ ہے وہ اسے اپنے کورس کے فوائد کے لیے استعمال کرے. صحیح. تو یہ چیزیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بچے کا مینٹل لیول جو ہے وہ 14-15 ایئرز ہے اور موبائل میں تو کوئی مینٹل لیول نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. اب ہم بینگ اے پختون بینگ اے مسلم بینگ اے پاکستانی ہیں لیکن موبائل میں تو مطلب یعنی آل اوور دا ورلڈ کلچر ہے نا. صحیح. تو بچوں کو یہ چیلنجز درپیش ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کا یہ جو اثرات ہیں نا اس کے حوالے سے میں خیر لیٹر آن ریمیڈیز پیش کروں گا. امید ہے آپ کو پسند بھی آئیں گی ہماری نوجوان نسل کو بھی پسند آئے گی تو اس حوالے سے انشاءاللہ آگے پروسیڈ کریں گے. تو یہ وہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جن کو ہم چیلنجز کہہ سکتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو درپیش ہیں. صحیح. جب ہم ہماری جنریشن تھی ان کو یہ مسائل درپیش نہیں تھے. صحیح. لہذا آج کا جو نوجوان ہے اس کو بے شمار چیلنجز درپیش ہیں. ڈسٹریکٹڈ یوتھ. یس سر. CS لیوس نے جو کہا تھا کہ ایجوکیشن وداؤٹ ویلیو کریٹس کلیور ڈیول. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دس سر؟ بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ. جو CS لیوس ہے نا یہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں
ان کی اپنی ریسرچز ہیں رائٹ. اور انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن وداؤٹ ویلیوز. تو اصل میں ایجوکیشن میں جو 3 ڈومین ہے نا, صحیح, کوگنیٹو ڈومین رائٹ, پلس سائیکوموٹر ڈومین سائیکوموٹر, پلس افیکٹو ڈومین. افیکٹو ڈومین, یعنی بچے کے دماغ میں آپ علم بھی پہنچائیں, وہ علم جو بچے کو فائدہ پہنچائے. اچھا, بچوں کو آپ اسکلز بھی سکھائیں, اور ساتھ ساتھ بچوں کے ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر میں یس سر, پازیٹیو چینج لائیں. رائٹ, اب ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر کیا ہے, Yes, یہ ہم لفظ اکثر سنتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی سر. ایٹیچیوڈ کو آسان لینگویج میں بتاتا ہوں کہ طرز فکر. طرز فکر میں بھی پازیٹیو, میں بھی نیگیٹو. میں بھی نیگیٹو. کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو لوگ اس کو نیگیٹو لے لیتے, کچھ لوگ اس کو پازیٹیو لے لیتے. صحیح. تو دا وے اے پرسن تھنک اباؤٹ سم تھنگ اور سم ایونٹ رائٹ, اور سم باڈی, صحیح. آپ کسی کے متعلق, کسی واقعے کے متعلق جب آپ اس کو پازیٹیو اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہ چیز پازیٹیو نظر آتی ہے. ایگزیکٹلی. اب نیگیٹو اینگل سے دیکھیں وہ چیز آپ کو نیگیٹو نظر آئے گی. ایگزیکٹلی. لہذا مطلب یعنی طرز فکر ہمارا پازیٹیو ہونا چاہیے. رائٹ. جب طرز فکر پازیٹیو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ طرز عمل بھی پازیٹیو ہوگا. So they have strong connection. جی, یہ اسٹرانگ کنیکشن. Good. اب وہ جو طرز عمل ہے اس کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں. صحیح سر. اب آپ کا ایٹیٹیوڈ پلس بیہیویئر پازیٹیو ہو گیا, بچے کا بیہیویئر پازیٹیو کرنے میں کامیاب ہو گئے. صحیح. اب اس کا جو طرز زندگی ہے, لائف اسٹائل, یہ پازیٹیو ہو جائے گا. اچھا. اب یہ پازیٹیو ہو گیا تو اس سے ہماری پوری قوم مستفید ہوگی. ایگزیکٹلی. اس سے بینیفیشیل اینڈ فروٹفل سٹیزن پیدا ہوگا. لہذا بچوں کا جو رویہ ہے نا یہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو لہذا بچوں کو ہم نے اخلاقیات سکھانی ہے. صحیح. بچوں کو آپ دیکھیں جاپان کیوں اس وقت دنیا کا ایک لیڈنگ ملک ہے. وہاں پہ بچوں کو ابتدائی 7-8 ایئرس تک, یعنی KG 1 2 3, صحیح, اس میں بچوں کو اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں. رائٹ. بچوں کے اندر سچ بولنے کی عادت, بچوں کے اندر ریسپیکٹنگ پیرنٹنگ, گڈ, بچوں کے اندر ریسپیکٹنگ ٹیچرس, صحیح, اور بچوں کے اندر صفائی کی عادت, اور بچوں کے اندر ایسا کہ یعنی پرابلم سالونگ ٹیکنیکس. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کو بگاڑتے ہیں, صحیح, یا اس کو بناتے ہیں. اٹ از اپ ٹو یو. ایگزیکٹلی. اب وہ بچوں کو سکھانے ہیں کس طرح اپنے پرابلمس کو ٹیکل کرنا ہے, کس طرح مسائل کو حل کرنا ہے. صحیح. اینڈ اس وجہ سے آج جاپان دنیا کی ایک عظیم قوم ہے. One of the leadings, yes. جی, وہ بچوں کی فاؤنڈیشن مضبوط کرتی ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ CS لیوس کا یہ جو کوٹیشن ہے, ایگزیکٹلی, یہ اصل میں کور ویلیوز, کسی قوم کی کور ویلیوز, اس کے اوپر بچوں کو تیار کرنا. یہ اولڈ جنریشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی نئی نسل کو کور ویلیوز سکھائیں. صحیح. آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کا کلچر کیا ہے, آپ کے آداب کیا ہیں, آپ کے رسم و رواج کیا ہیں. یہ ہر ایک قوم کا اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. صحیح. لیکن جو کور ویلیوز ہے وہ تقریباً سیم ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. لہذا یہ بچوں کو سکھانا ہی اصلی تعلیم. صحیح سر. اور اس میں آپ کا شاید یہ کوشچن آ جائے, میں اس سے آگے ہوتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر رسپانسبلٹی جو ہے, یعنی میجر رسپانسبلٹی جو ہے وہ پیرنٹس کی. ایگزیکٹلی سر. کیونکہ وہ ماں کی گود میں بچہ جنم لیتا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی. یس سر. ماں کی گود دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے. ماں کی گود دنیا کی بہترین اکیڈمی ہے. ایگزیکٹلی. جب وہ بچے کو دودھ منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ, اچھا, وہ بچوں کی ایٹیچیوڈ, بچوں کی بیہیویئر, بچوں کی ہیبٹس, وہ بھی ساتھ ساتھ انکلکیٹ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں اکثر بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کی فوٹو اسٹیٹ کاپی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ پیرنٹس نے انہیں سکھایا ہوتا ہے. امیٹیشن. ہاں, پیرنٹس ان کو سکھاتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم بچوں کو لاکھ نصیحت کریں, بچے ٹھیک نہیں ہوں گے. اچھا. بچے وہ کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں. رائٹ. بچے وہ نہیں کرتے جس کی والدین ان کو نصیحت کرتے ہیں. صحیح.
لہذا والدین کو رول ماڈل بننا ہوگا. ایگزیکٹلی. پیرنٹس مسٹ بی رول ماڈل فار دیئر چلڈرن. Right. اگر وہ رول ماڈل ہوں گے تو ان کے بچے جو ہے وہ مطلب یعنی ان کے لیے فروٹفل سٹیزن بنیں گے. ایگزیکٹلی سر. دیکھیں یہ والدین کے ہاتھ میں ہے. یہ والدین کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ بچوں کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں یا اپنا خادم بنانا چاہتے ہیں. یہ والدین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں یا عذاب جاریہ بنانا چاہتے ہیں. یہ والدین کے ہاتھ میں ہے کہ بچوں کو فروٹفل سٹیزن بنانا چاہتے ہیں یا بچوں کو پرابلم کریٹر بنانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اٹ از اپ ٹو پیرنٹس. یہ والدین کے ہاتھ میں ہے. یس. اب اولاد جو ہے وہ تو نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن یہ رسپانسبلٹی والدین کی ہے کہ بچے کو کس ڈائریکشن پہ لے جا رہے ہیں. بچے کو وہ صراط مستقیم کی طرف لے جا رہے ہیں یا صراط جحیم کی طرف لے جا رہے ہیں. بچے کو اچھے راستے پہ ڈال رہے ہیں یا بچے کو برے راستے پہ ڈال رہے ہیں. اور یہ تمام رسپانسبلٹی جو ہے یہ پیرنٹس پہ ہی عائد ہوتی ہے. جی سر. اور سر اگر یہ ہم ایک نئی نسلس کو اگر ہم نے مین اسٹریم پہ لانا ہے سو یا ان کی کریکٹر بلڈنگ پہ ہم نے فوکس کرنی ہے، what do you personally suggest in this matter? میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو موبائل ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یہ بالکل بے لگام نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. موبائل ٹیکنالوجی کے استعمال سے میں منع نہیں کرتا کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. اب بچوں کے ہاتھ میں آپ موبائل دے دیں، وہ 10 گھنٹے موبائل دیکھیں، اپنے روم میں دیکھیں، اپنے کمبل کے اندر چھپ کے دیکھیں. نہیں، دیٹ از رانگ. رائٹ. بچوں کے ہاتھ میں آپ موبائل دیں، صحیح، وہ آپ کے سامنے ہوں. بچوں کو آپ اس کے اندر مورل ویڈیوز جو گوگل یوٹیوب کا پراپر صحیح استعمال ہے، صحیح، وہ آپ بچوں کو سکھائیں. صحیح. بچوں کو آپ سکھائیں کہ اس کے اندر جو مطلب یعنی جو ویڈیوز ہے نا اس کو آپ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے ایگزیکٹلی سلیکٹیو، ہاں سلیکٹیو یعنی گائیڈڈ یوز آف ایگزیکٹلی سر. کہ آپ انٹرسٹنگ پوائنٹ سر. وہ بچے کی مینٹل لیول کے مطابق بھی ہو، بچوں کے کلچر کے مطابق بھی ہو، بچوں کے کورس کے مطابق بھی. صحیح. وہ کہیں گے یہ بیٹا یہ دیکھو، صحیح، اس کے لیے آپ وہ موبائل یوز کریں، وہ اس میں وہ دیکھیں. اس کے لیے آپ اسکرین بھی گھر پہ لگا سکتے ہیں LED وغیرہ، صحیح، تاکہ وہ بچے ساتھ پیرنٹس بھی بیٹھیں. صحیح. اب یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کو اکیلا چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو بچوں کو گائیڈڈ. صحیح. اب ہم نے مطلب یعنی بچہ اس وقت قرآن و سنت سے دور ہے. صحیح. بچے کے ہم یہ دیکھیں کہ اس کا برا دوست ہے، بچوں کے دوستوں پہ نظر ڈالیں. بچوں کے دوست ہونے چاہیے نیک لوگ، علماء کرام، دیندار لوگ، اچھے لوگ. صحیح. ان کو قرآن و سنت سے آگاہی دیں. صحیح سر. بچوں کو غلط سرگرمیوں سے بچائیں، غلط سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، بچوں کو اچھی سرگرمیوں میں. زیادہ بچوں کو برے ماحول سے بچانا چاہیے. صحیح سر. اچھا ماحول بچوں کو پرووائڈ کرنا چاہیے. صحیح سر. اسی طرح بچوں سے بالکل لاپرواہ کیئر لیس کے بچوں کو چھوڑ دیں آزاد، جو کرے وہ کرے. نو، رائٹ. دس ول بی رانگ. بچوں کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرنے چاہیے. صحیح. اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بچوں کو ڈونٹ اینڈ ڈوز بتائیں. صحیح. اب آپ دیکھیں BRT میں اخلاقیات کا ایک چارٹ لگا ہوا ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یس سر. ہمارے اسکولس میں، تعلیمی اداروں میں اخلاقیات کے چارٹ لگے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ والے چارٹ گھر میں بھی ہونے چاہیے. صحیح. یہ ڈائریکشن بچوں کو ہم سکھائیں، ان کو ہم اپنے آداب سکھائیں. اسی طرح بچے مٹر گشت کرتے ہیں، بچوں کو نماز سکھانا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور اس کے لیے بچوں کے لیے حلال خوراک، یہ بھی بڑا ضروری ہے. اچھا. یہ بچوں کی پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوتی ہے. آرام خوراک سے بچانا چاہیے. صحیح. تھوڑا سا کام یہ ہے، مشکل ہے. ایگزیکٹلی سر. سر یہ بچوں کی کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے سر؟ واٹ از دا لاجک اینڈ فلاسفی بیہائنڈ دس؟ بڑا ویلڈ کوسچن آپ نے کیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوئے مسلم سوسائٹی میں، صحیح، اور اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اس میں حیران کن طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، ماشاءاللہ، نماز کے لیے آؤ. اچھا.
پھر اسے کہا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ. زبردست. اب آپ حیران ہو گئے کہ یہ تو ابھی ایک دن کا بچہ بھی نہیں ہے، اس کی عمر ایک دن بھی نہیں ہے، آپ اس کو نماز کا کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو فلاح کا راستہ دکھا رہے ہیں. عجیب لگتا ہے نا؟ عجیب. ایگزیکٹلی سر. لیکن یہ عجیب نہیں ہے، اس میں بڑی فلسفی چھپی ہوئی ہے. So how, sir? اب یہ اصل میں والدین کی تربیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے، ہمارے دین اسلام نے ہماری تربیت کے لیے رکھے کہ بچہ پیدا ہوا ہے نا تو بچے کے کان میں آذان دی جائے، بچے کو بتائی جائے اللہ اکبر. رائٹ. بچے کو آپ نے اللہ کا کنسیپٹ دیا. صحیح. اب بچے کے اندر اللہ کی عظمت ڈالنی ہے. صحیح. بچے کو پھر ہم نے رول ماڈل سکھانا ہے کہ آپ کا اس میں محمد رسول اللہ نیورل پروگرامنگ. جی آذان میں ہے، آپ کا رول ماڈل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. لیکن آپ نے کس طرح اس کو اچیو کرنا ہے؟ جب آپ مسجد جائیں گے، اب بچہ 3 4 5 سال کا ہے نا، آہستہ آہستہ اس کو مسجد لے جائیں اور اس کو انکریج کریں. بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھائیں، 10 سال کا ہو تو سختی کے ساتھ اس کو پابند کروائیں، کیونکہ یہ ایج ہے. اور نماز انسان کے اندر عاجزی کریٹ کرتی ہے، اور یہ عاجزی بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے. اچھا بالکل سر. بچے کو اوبیڈینٹ بناتے ہیں، پیرنٹس کا بھی اوبیڈینٹ، ٹیچرس کا بھی اوبیڈینٹ. صحیح. تو لہذا ہم یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ بچے کی سائیکالوجی پہ افیکٹ ہوتا ہے. رائٹ. لہذا آپ نے بچے کو اللہ اور آپ نے بچے کو رول ماڈل بتا دیا اور نماز. رائٹ. یہ آپ کا بچہ رائٹ ڈائریکشن پہ چلا گیا. صحیح. اب جب یہ 14 ایئر سے ابو ہوتا ہے، فرسٹ 7 ایئرس، پھر 7 ایئر، پھر تھرڈ اسٹیج 7 ایئر، تو جب 14 ایئر سے ابو ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنی پرواز شروع کر دیتے. اچھا. بچہ بلوغت کے دور میں داخل ہونا شروع ہو جاتا. اب یہ معاشرے کا ایک فروٹفل سٹیزن بنے گا. رائٹ. ادروائز یہ مضر سٹیزن بنے گا. اور سر یہ میرے ذہن میں ایک کوشچن ہے کہ بچوں کے ذہن میں کریکٹر بلڈنگز کے بارے میں کون سے کانسیپٹس لانے چاہیے سر؟ جی عنایت صاحب، اس طرح کے بچوں کے ذہن میں ہم بعض اوقات والدین کہتے ہیں کہ یار دا خلق بس ہوئی، لوگ کیا کہیں گے. رائٹ. اور اسی طرح بیٹا دیکھو وہ کیمرہ ہے، خیال کرو. ایگزیکٹلی. اور ہم بچوں کو جن اور بھوت پریت سے ڈراتے ہیں. رائٹ. جانوروں سے ڈراتے ہیں، اندھیرے سے ڈراتے ہیں. بالکل. اس سے پھر بچوں کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے. اچھا. کوورڈنس. ایگزیکٹلی. اب بچہ اندھیرے کو دیکھے گا ڈرے گا، بچہ کیمرے کو دیکھے گا وہ سیٹ ہو جائے گا. لیکن جب لوگ نہیں ہوں گے، وہ کیمرہ نہیں ہوگا، تو بچہ پھر اوریجنل حالت پہ آ جائے. ایگزیکٹلی. تو یہاں سے آپ دیکھیں وہ کنٹراڈکشن بٹوین ایکشن اینڈ سینگز، قول و فعل میں تضاد پیدا ہوتا ہے. بالکل سر. اینڈ اٹ لیڈس ٹو ہائپوکریسی. ہائپوکریسی. جی بچے کے اندر پھر وہ منافقت شروع ہو جاتی ہے. یعنی بچہ اس وقت تو نہیں سمجھتا نا، بچے کا یعنی ظاہر اور باطن میں فرق پیدا شروع ہو جاتا ہے. آپ بچے کو کسی چیز سے ڈرائیں گے تو اس کے اندر بزدلی پیدا ہوگی. صحیح. اس کے بڑے مضر اثرات ہیں، اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی. صحیح. آپ بچے کو صرف اللہ سے ڈرائیں، صحیح. خوف خدا کریٹ کریں، آپ والے یعنی اللہ کی عظمت بچے کے اندر ڈالیں. صحیح. جب بچے کے اندر اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، دیکھیں لقمان حکیم نے بچے کو نصیحت کی تھی. صحیح. پرانے زمانے میں قرآن میں وہ آئی ہے وہ نصیحت. صحیح. یعنی اس نے بچے کو کہا تھا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور یہ تمام چیزیں اللہ رب الجلال دیکھ رہے اور قیامت کے دن اس کو پھر آپ کے سامنے لے آئے گا. ایگزیکٹلی. چاہے چٹان کے اندر کرے یا کسی جگہ بھی کرے. لیکن اس کا آسان میں یہ بتاتا ہوں کہ بچے کو آپ کہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہمارا مدبر ہے، ہمیں چلا رہا ہے، اللہ ہمارا مربی ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے. جب اللہ کا کنسیپٹ ڈالیں گے اور خوف خدا بچے کے اندر پیدا کریں گے تو پھر ہم بچہ اب اللہ سے، اللہ رب الجلال سے ڈرنا شروع ہو جائے گا. اب بچہ ڈرنا شروع ہو گیا نا، تو بچے کے ذہن میں آپ یہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے.
ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد. جی. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے حال سے بھی خبر ہے. ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ سر. اور پھر زبردست. قیامت برپا ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں دنیا میں، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اب بچے کے ذہن میں آپ نے خوف خدا کریٹ کر دیا، اور یہ بھی کریٹ کر دیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ بچہ اب چاہے روشنی میں ہو، اندھیرے میں ہو، چاہے سمندر میں ہو مثال کے طور پہ، چاہے ہوائی جہاز میں ہو، چاہے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، کالج اور یونیورسٹی میں ہو، چاہے روم میں ہو واش روم میں، اللہ سے ڈرے گا. لہذا اللہ کا خوف بچے کے اندر کریٹ کرنا، یہ عقل مندی ہے، یہ دانائی ہے. میں نے اپنے تھیسس سے یہ سیکھا ہے کہ آپ بچے کو اللہ تعالیٰ جو کائنات کا سلطان ہے اس سے ڈرائیں، اور اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے سینوں سے حال سے بھی خبر ہے، آپ کے ظاہر سے بھی خبر ہے، آپ کے باطن سے بھی. اب یہ بچہ کہیں بھی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ وہ نظر آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب یہ والی صفات بچوں کے اندر آپ پیدا کریں گے تو اس سے بچے کے اندر بولڈنس کریٹ ہوگی، شجاعت کریٹ ہوگی، بچے کے اندر عقل مندی ہوگی، بچہ جو ہے معاشرے کا مفید شہری بنے گا. لہذا میں والدین سے کہتا ہوں کہ آپ بچے کو اللہ رب ذوالجلال سے ڈرائیں، ان کے اندر اللہ کی عظمت ڈالیں، ان کا ذہن اس طرح بنائیں، ان کا مائنڈ سیٹ ایک دفعہ بن گیا بس یہ پھر پورے ملک و قوم کا مفید شہری بن جائے. ایگزیکٹلی سر. اچھا سر، یہ جو نیو جنریشن سے دے آر آفٹر ٹک ٹاک اینڈ ادر ڈیجیٹل اکاؤنٹس، یا ان کے اپنے ایک انفلوئنسر ہیں جو ان سے متاثر ہیں نا، سو وٹ مسٹ بی دیئر رول ماڈل ان دیئر لائف؟ دیکھیں ہمارے بچے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہمارے بچے ٹک ٹاکرز ہیں یا اس طرح ایکٹر ایکٹریس، یا وہ دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ پیسے کما رہے ہیں، فائنینشیل طور پہ اسٹرانگ ہے. ہم اصل میں مادہ پرستی کے دور میں زندگی، بچے اس کو رول ماڈل بناتے ہیں. ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ اس کائنات کے مالک نے ہمارے لیے سجسٹ کیا ہے، ہمارے لیے آرڈر کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے کہ تحقیق کے ساتھ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین اسوہ حسنہ ہے، یعنی زندگی گزارنے کا بہترین رول ماڈل جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اب بچوں کے سامنے جب آپ رول ماڈل نہیں اس کو پیش کریں گے نا، اور بچے کے ذہن صرف پیش کرنا نہیں ہے، اس کو اس کے اندر انکلکیٹ کریں گے، اس کا مائنڈ سیٹ بنائیں گے. بچوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام، بچیوں کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح صحابیات، ان یہ بتائیں گے یہ رول ماڈلز ہیں. اب آپ ان کی بکس لیں لائبریری سے، یا ان کو نیٹ پہ سرچ کر کے دیں کہ بچوں یہ دیکھو پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں، صحابہ کرام کے بارے میں آپ پڑھیں، تو بچے جو ہے جب آپ اس کے پاس رول ماڈل نہیں رکھیں گے تو وہ ادھر ادھر جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور جب بچہ مٹیریلسٹ بنے گا نا، مادہ پرست، تو اس کو پھر والدین، وہ اپنے والدین کو اہمیت نہیں دیتے، وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی کریں گے، والدین کے ساتھ جھگڑا بھی کریں گے، والدین کے ساتھ ان کا جو طرز عمل ہوگا وہ اتنا ٹھیک نہیں ہوگا اس کے لیے، کیونکہ پیسہ مانی رکھے گا. اب آپ جب بچے کو رول ماڈل دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا انبیاء کرام اور صحابہ کرام آپ کے لیے رول ماڈل ہے، تو یہ ان بچوں کے اندر والدین کی عزت، قریبی رشتہ داروں کی عزت، ہمسایہ کی عزت، یتیم اور مسکین کی عزت، ٹیچر صاحبان کی عزت، علماء کرام کی عزت، ہر بڑے کی عزت، چھوٹے کی پہ شفقت، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ امن کی تعلیمات ہیں. اور ہولی پرافٹ از دا پروفٹ آف پیس، امن کا پیغمبر ہے. صحیح. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل اس لیے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم،
صحیح کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ ہیں. صحیح. وہ ان کے اخلاق بہترین تھے. اخلاق سے کردار بنتا ہے. اچھا. انسان کا اخلاق اور کردار یہ پرسنالٹی بلڈنگ میں بہت اہم ہے. صحیح. لہذا ہم بچوں کو جب انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے راستے پہ لگائیں گے نا تو یہ بچے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں گے. صحیح. اگر اس لائن پہ نہیں لگاتے Exactly. تو یہ پھر معاشرے کے لیے نقصان دہ بھی بن سکتا ہے. Exactly. Sir, then it creates a responsible leadership. بالکل. یعنی آپ دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا دین اسلام, جی سر, یہ انسان کے اندر دو یعنی احساس پیدا کرتا ہے. احساس ہمدردی یا رحم دلی آپ اسے کہتے ہیں, اور دوسرا ہے احساس ذمہ داری, رسپانسبلٹی. ہم یعنی رسپانسبل آپ کی انسان کی مختلف اینگلز ہیں نا, مختلف کردار ہیں. گھر میں آپ والدین ہیں, رائٹ, ادارے میں آپ سرونٹ ہیں, صحیح, اس طرح آپ مسجد میں آپ چلے گئے تو آپ مقتدی بن گئے, محلے میں آپ چلے گئے تو کہیں پہ آپ بڑے ہیں کہیں پہ آپ چھوٹے ہیں, صحیح, مختلف کردار ہیں, ملٹیپل رول. تو انسان کے مختلف کردار ہیں. لہذا ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے لوگوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا. صحیح. جب مکہ فتح ہوا, صحیح, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ فاتح کی حیثیت سے انہوں نے کھلے عام معافی کا اعلان کیا. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں نا جہاں پہ لوگ فاتح ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ اٹ از پارٹ آف دا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سر, جی, کہ لوگوں کو معاف کرنا. جی سر, بالکل, لوگوں کو معافی دینا. جی سر, معاف کرنا. اب آپ دیکھیں معمولی بات ہوتی ہے, لوگ لڑ پڑتے ہیں, وہاں پھر فائرنگ کا تبادلہ اور کلنگ ہو جاتی ہے. آپ روزانہ آپ دیکھتے ہیں. بالکل سر. یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ اسلام کو اس طرح فالو نہیں کر رہے جس کا حق بنتا ہے. پوائنٹ سر. ہم بچوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے. اور اگر اس کا یقین ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے, صحیح سر, دین جو ہے ہمیں پھر ہمارے اندر رسپانسبلٹی بھی آئے گی, ہمارے اندر جو ہے وہ سمپیتھی بھی آئے گی, ہمارا ایک اخلاق بھی بہتر ہوں گے, ہمارا کردار بھی بہتر ہوگا. جی سر. اینڈ سر, واٹ از دی کوڈ آف کنڈکٹ فار دی نیو جنریشن سر؟ انیس صاحب, آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ کا کوشچن کیا نا. جی سر. دیکھیں ہر ایک دنیا میں جو قومیں ہیں نا, ہر ایک اپنا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. یعنی ہمارے لیے سب سے بڑا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ کتاب ہے نا کہ ساری دنیا میں موجود ہے, صحیح, نیٹ پہ موجود ہے. بالکل. اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں, غلطی نہیں. صحیح. یہ ہدایت کی کتاب ہے. صحیح. یہ امن کی کتاب ہے. بالکل. یہ کامیابی کی کتاب ہے, اور یہ ایک مکمل ضابط حیات ہے, کمپریہنسو کوڈ آف لائف. رائٹ. لہذا ہم اپنے بچوں کو قرآن و سنت ناظرہ بھی سکھائیں, اس کا ترجمہ بھی سکھائیں, اس کی تجوید بھی سکھائیں, احادیث مبارکہ سکھائیں. صحیح. اس سلسلے میں علماء کرام کی مدد لیں. صحیح. ہم اکثر دیکھیں علماء کرام ہمارے فری آف کاسٹ پڑھاتے ہیں, لہذا ہم ان کی بھی مدد کریں. ایگزیکٹلی. ہم بچوں کے ذہن کے اندر علماء کرام کی قدر ڈالیں. بالکل سر. تو یہ بچے قرآن و سنت جب سیکھیں گے, اب ایک لائف ہے وداؤٹ کوڈ آف کنڈکٹ, تو وہ ایسی ہے جیسے جنگل کا باشندہ, وہ جنگل کی لائف ہے. صحیح. جنگل میں کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہوتا. اچھا. جنگل کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے؟ جنگل کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے. مائٹ از رائٹ سر. مائٹ از رائٹ. صحیح سر. قرآن و سنت میں پتہ کیا ہے؟ رائٹ از مائٹ. ماشاءاللہ. جو آپ کا حق ہوگا وہ مضبوط ہے. زبردست. جو حق ہے, جو صحیح بات ہے, وہ مضبوط ہوگا. لہذا کوڈ آف کنڈکٹ ہمارا قرآن و سنت ہمیں عدل و انصاف سکھاتا ہے. صحیح. ہمیں سچ بولنے کی تاکید کرتا ہے. صحیح. ہمیں بڑوں کی عزت سکھاتا ہے, چھوٹوں پہ شفقت سکھاتا ہے. صحیح. ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. صحیح. آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں. صحیح. مالدار ہیں تو آپ نے اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے. صحیح. انفاق فی سبیل اللہ ہے, فطرانہ ہے, قربانی ہے. یہ انسان کو ڈونر بناتا ہے. آج ہم آپ دیکھیں بیگر بنی ہوئی نا, ہمیں ڈونر بننا چاہیے, کیونکہ ہم یعنی جو فلسفی ہے نا کہ قربانی والا بندہ بنے. اسی طرح یہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح کام کریں. صحیح. غلط کام سے اجتناب کریں. رائٹ. دوسروں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق رائٹ پاتھ پہ لائیں. صحیح سر. وہ غلط راستوں سے بچائیں. صحیح سر. یعنی امر بالمعروف نہیں ہے. جی سر. تو یہ ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ قرآن و سنت ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں اپنے
جو ہے چونکہ ہمارے یہ کورس کے اندر بھی موجود ہے, جی سر, ہماری تمام تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے. صحیح. اس کو چاہیے والدین کو چاہیے کہ اس پہ فوکس کریں. رائٹ, بالکل. اور سر یہ جو موجودہ زندگی ہے فار دا نیو جنریشن سر, سو ہاؤ یو سی دیٹ اینڈ واٹ یو سجیسٹ ٹو ہاؤ ٹو میک اٹ گڈ؟ ایگزیکٹلی, جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ زندگی ہی سب کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, تو یا ہم اپنی زندگی پھر ہمارے اندر آئے گا کہ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ, دوسرے کا استحصال کرو, دوسرے سے چھین لو, اپنا فیوچر بناؤ. یعنی ہم بچوں کو بتائیں گے کہ یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے, صحیح, اور آپ کے لیے ایگزامینیشن ہال ہے. صحیح. دیکھیں یہ زندگی جب ہم کہیں گے کہ مستقل ہے نا, صحیح, پھر انسان جو ہے وہ بے لگام گھوڑے کی طرف, بے لگام گھوڑے کی طرف, رائٹ, اس کے جو جی میں آئے وہ کرتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے, عارضی ہے, رائٹ, دنیا میں آنے کی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے دادا ہے, پھر والد ہے, پھر بیٹا ہے اور پھر پوتا ہے, یہ آنے کی ترتیب ہے. صحیح. جانے کی ترتیب کسی کو بھی معلوم نہیں. انٹرسٹنگ پوائنٹ سر, ٹھیک ہے نا. رائٹ. اب ہم بچے کو یہ بتائیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے. صحیح. ہم دیکھیں بچوں کو یہ بتائیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. صحیح. اور دنیا جو ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے. اچھا, بالکل. اور بچوں کو ہم یہ سکھائیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے. رائٹ. اور قرآن میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ماشاء اللہ. یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کے لیے زندگی اور موت پیدا کی تاکہ وہ آپ کو آزمائے کہ آپ کا کردار کتنا اچھا ہے, Right. عمل کتنا اچھا ہے. صحیح. لہذا ہمیں ٹارگٹ کیا اللہ رب الجلال کی طرف سے ملا ہے, اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے. رائٹ, بالکل. دس از اوور ٹارگٹ. یس سر. اور قرآن میں ایک دوسری جگہ پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ٹرو. اب ہم بچے کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے اور دنیا ایگزامینیشن حال ہے کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں, ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, ایک جنت کی طرف جا رہا ہے. تو انਦਰ فرینکلی ایک بات کرتا ہوں کہ ہم وہ جنت اور دوزخ کا جو کنسیپٹ ہے نا, وہ ہم بچوں کے ذہن میں زیادہ انکلکیٹ کریں, بچوں کے ذہن میں انسٹل کریں. To create accountability, sense of accountability. جی ہاں. اب آپ نے یہ ڈال دی کہ یہ دنیا تو عارضی ہے, صحیح, دنیا امتحان گاہ ہے, کسی وقت بھی ہماری موت ہو سکتی ہے. صحیح. موت تو یقینی ہے نا. Exactly sir, no doubt. دنیا عارضی ہے. Yes sir. اب بچے کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے, بچے کے ذہن میں یہ چیزیں پمپ جائے, اس کا مائنڈ سیٹ بن جائے, Indoctrination. پھر وہ غلط کام نہیں کرے گا, پھر وہ انسانیت کو قتل نہیں کرے گا, صحیح, انسانیت کو ضرر نہیں پہنچائے گا, رائٹ, پھر اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا, پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا, پھر وہ قتل نہیں کرے گا, صحیح, پھر وہ غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا, صحیح, کیونکہ اسے پتہ ہے یہ ایگزامینیشن حال ہے. yes. اب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو پھر ہمارے لیے راستہ بنتا ہے کہ ہم مطلب یعنی غلط کام بھی کریں. Exactly. اور بچے کو کہیں کہ نہیں یہ تو مختصر لائف ہے, مختصر, exactly. اینی ٹائم ڈیتھ ہو سکتی ہے, صحیح. لہذا اپنے کردار کو بہتر بنائیں. Right, exactly. لہذا کردار سازی. Yes sir. انبیاء کرام اور رضوان اللہ اجمعین کا بنیادی کام کیا تھا؟ کردار سازی تھا. صحیح. فری آف کاسٹ. یعنی وہ علی الاعلان ہمارے انبیاء کرام کہتے تھے کہ وما اسألک علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. صحیح. ہم اس پہ آپ کی قوم سے کہتے تھے کہ ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے, صحیح, اجر اللہ سے مانگتے ہیں. لہذا کردار سازی جو ہے یہ انسانیت کی معراج ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ. اور سر یہ جو نیو جنریشن ہے, وٹ فریم فار دا فیوچر یو سجیسٹ فار دیم سر, کہ ان کے مستقبل کا فریم ورک کون سا ہونا چاہیے؟ جی انیس صاحب, آپ نے یہاں ایک پتے کی بات کی ہے کہ فیوچر, ہم بچوں کو کہتے ہیں میک فیوچر, اسٹیٹس بناؤ, فیوچر بناؤ. اب ایک انسان کی زندگی اگر فکس 100 ایئر ہے, 100 ایئرس, یہ بچہ جو ہے یہ 10 ایئرس کا ہے, صحیح, تو اس کا 90 ایئرس فیوچر باقی ہے. اچھا. اگر 20 ایئرس کا ہے تو اس کی 80 ایئرس اس کا فیوچر باقی ہے. لیکن یہاں تو یہ کہ بچے کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, صحیح,
ہم بچے کو کہیں کہ آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل آخرت ہے، رائٹ، اور وہ آخرت آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، آپ سے حساب کیا کتاب لیا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، یس، وہ اس قیامت کے دن ہم نے جتنے اعمال کیے ہوں گے وہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، رائٹ، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کی باز پرس کرے گا۔ رائٹ، اگر ہم اپنے اعمال ہمارے اچھے وہاں پہ نکلے اور اس کا مطلب حساب کتاب اچھی طریقے سے دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے لیے جنت ایگزیکٹلی، بہت بڑا مقام ہے۔ ایگزیکٹلی، رائٹ، اور اگر ہم اس میں ناکام ہو گئے، ہماری لائف اچھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ آلریڈی ہماری تمام زندگی کے اعمال وہاں پہ پیش کیے جائیں گے، صحیح، اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کے بعد یا جہنم کا راستہ ہے یا جنت کا راستہ ہے۔ لہذا کامیاب لوگ جنت میں ہوں گے اور ناکام لوگ جہنم میں ہوں گے۔ جہنم، جنت اور دوزخ کا تصور جو ہے واقف ہوں گے، یہ ان کے ذہن میں انکلکیٹ کرنا ہے، یہ ان کے ذہن میں مستقل ڈالنا ہے کہ ہماری اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آ رہی ہے، اس میں ہمارا حساب کتاب کے بعد جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت کی طرف جائیں گے، ناکام لوگ جہنم کی طرف جائیں گے۔ رائٹ، لہذا وہ ہمارا فیوچر ہے، اچھا، وہ دوزخ آپ کا فیوچر ہے یا جنت آپ کا فیوچر ہے، اس فیوچر کے لیے کام کریں۔ وہ جب اس فیوچر کے لیے کام کریں گے تو یقینی بات ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی کریں گے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ ایگزیکٹلی، اب ایک انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرے گا، رائٹ، اب ایک آدمی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا تو وہ مخلوق خدا کو کھائے گا، سوشل ٹیبلز، مخلوق خدا کو نقصان پہنچائے گا۔ رائٹ، لہذا ہمارا دین اسلام جو ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت، یہ تمام مل جائیں تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور قرآن میں ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، لہذا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی پرفارم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ اس کی ڈیلنگ اچھی ہو۔ اصل اس کریکٹر بلڈنگ از پارٹ آف دی عبادت۔ بالکل، یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے اصل میں یہ تو ایک ٹرم ہے نا، مطلب یعنی ایک ٹرم ہے، یہ عبادت جو ہے بہت وسیع مفہوم ہے۔ صحیح سر، ہاں، یہ کریکٹر بلڈنگ از اے پارٹ آف عبادت۔ اچھا، اب آپ یعنی بچوں کی جو کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں یہ سب سے بڑی عبادت ہے، زبردست، اس عبادت کا حصہ ہے۔ لہذا ہم نسل نو کو ہم اگر بچانا چاہتے ہیں جی سر، تو اس کے اندر بچوں کے اندر خوف خدا کا تصور، دوسرے نمبر ہمارے تمام اعمال کو اللہ رب الجلال دیکھ رہا ہے، رائٹ، فرشتے بھی موجود ہیں، ایگزیکٹلی، وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ کیپ نوٹس، اسی طرح محمد رسول اللہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، رائٹ، اور اسی طرح ہمارے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت ہے سر، اس طرح یہ دنیا عارضی ہے اور امتحان گاہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ مستقل ہے اور وہ ہمارا فیوچر ہے۔ تو اس گائیڈ لائن پہ آپ نے بچے کا مائنڈ سیٹ بنا دیا، آپ اس کو سوشل میڈیا بھی استعمال کرنے دیں، یس سر، اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سکھائیں، یس سر، اس کو نیوکلیر ٹیکنالوجی سکھائیں، Yes, sir. اس کو اسپیس میں بھجوائیں، یس سر، اس کو آپ ہر قسم کی تعلیم دیں، وہ لیکن اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ رائٹ، اب مائنڈ سیٹ ایک دفعہ بچے کا بن جائے نا تو یہ معاشرے کے لیے ٹروتھفل، آنےسٹ، رائٹ، ریسپانسبل اینڈ فروٹفل سٹیزن بن جائے گا۔ نو ڈاؤٹ سر، بالکل سر، تو دس از دا اینڈنگ آف مائی مطلب یعنی یہ جو ہماری تھیسس ہے نا، میں کہتا ہوں یس سر، یہ بچوں کو سکھانا چاہیے۔ ایگزیکٹلی سر، اینڈ سر میں لاسٹ میں ون کوشچن پوچھوں گا سر، دیٹ واٹ از یور فائنل میسج فار دی جین زی، اور اگر میں اس کو ریفریز کروں کہ واٹ از سروس میں لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھوں گا کہ واٹ از یور فائنل میسج فار دی نیو جنریشنز، 2 or 3 لائن۔ بالکل جی، بامقصد زندگی گزارے اور جو اللہ کے احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے، صحیح سر، بالکل، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ سر، تھینک یو۔ Thank you, sir, for coming and for sharing your perspective on this important topic, Nasl-e-No ki Tameer-e-Sirrat, character buildings of new generation.
میرے ساتھ تھے پوڈ کاسٹ میں میرے ٹیچرز, میرے مینٹور ڈاکٹر محمد سلیم آفاقی. He's an educationist. Again, میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں at the end of the podcast that sir is expertise in authorities on the character buildings of young generations, moral challenges and strategic remedies. So thank you so much for watching, and do subscribe my YouTube channel, The Anaya Dialogue. And once again, sir, extending my appreciations and thanks, sir, for being with me on this podcast. Thank you so much, sir. Good luck. All the best.